امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ خالق کائنات نے دنیا جہان دا نظام بنایا اور چلایا۔ اس مالک دے اس نظام اندر نہ اندر شریک ہے نہ نظام چلان اندر کوئی شریک ہے۔ نظام بنان والا بھی کلّا تے بولو نظام چلان والا بھی کلّا، اور پوری کائنات اس مالک نے بنائی ہے تو حضرت انسان واسطے۔ زمیناں بنائیاں انسان واسطے، آسمان بنائے تے انسان واسطے، ہواواں دا نظام، فضاواں دا نظام، چرند اور پرند بنائے انسان واسطے، حتیٰ کہ پوری کائنات بنائی ہے تو انسان واسطے، اور انسان کو بنایا اس مالک نے تو اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لو، عبادت واسطے عبادت گاہ دا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح بندہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تجارت واسطے دکان دا ہونا ضروری ہے۔ انسان دی رہائش واسطے مکان دا ہونا ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود آرڈر فرمایا ہے کہ میرے بندے دنیا دا نظام ہے، جس طرح تعلیم واسطے مدرسے دا، کالج دا، یونیورسٹی دا انہاں دا ہونا ضروری ہے نا، اسی طرح انسان مسلمان واسطے عبادت کرنا اور عبادت گاہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو رب العالمین نے انسان مسلمان دی عبادت واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نظام بنایا۔ اللہ نے انسان تے مسلمان دی عبادت واسطے بنایا تے کعبۃ اللہ نو بنایا۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، اور ایک بات ذہن نشین فرما لو، اسی عبادت اس مکان بھی نہیں کرتے، اسی عبادت کرنے تے رب العالمین دی ذات بھی کرنے لکھیا کتھے؟ قرآن سن لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، بسم اللہ
الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردا پیا. اللہ فرماندے نے الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اوے عبادت عرشاں والے خدا دا حق بندا ہے. ایک گل اور بھی ذہن نشین فرما لو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دا جتنا شکر ادا کیتا جائے اتنا ہی کم ہے اس مالک نے، اس خالق نے، اس داتا نے، اس احکم الحاکمین نے اور سانو ہر چیز ہی چن کے عطا فرمائی ہے. کتاباں دی باری آئی، ساریا کتاباں دی سردار اللہ نے قرآن کو ساڈے واسطے اللہ ذوالجلال نے چن لیا ہے اور قرآن سانو عطا فرمایا ہے. انبیاء دی باری آئی تو رب العالمین نے سارے نبیوں دا سردار اور جیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب نے مصطفیٰ عطا فرمائے سارے نبیوں دے سردار نے. میں قربان جاواں صدقے جاواں اور جدو رب العالمین نے اگر اپنی عبادت گاہ دا ساڈے واسطے انتخاب کیتا ہے، اللہ نے کعبۃ اللہ دا بیت اللہ دا انتخاب فرمایا ہے. اور ایدے نالوں بھی بڑی اللہ ذوالجلال دی مہربانی ہے کہ رب نے سانو امت بنایا ہے، آخری نبی دی بنایا اور ساری امتاں دی سردار بنا دیتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود آرڈر فرمایا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اللہ فرماندے نے میرا گھر پہلا گھر جیڑا میں لوگاں واسطے بنایا ہے وہ گھر ہے کتے؟ مکہ مکرمہ دے اندر. اللہ ذوالجلال نے کہتے مکہ دا لفظ استعمال کیتا ہے تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دا ایک اور مقام ذرا سماعت کرنا. اینو مکہ بھی آندے نے تے اینو مکہ بھی آندے نے. اللہ فرماندے نے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. اللہ نے کہتے مکہ آکے آئے ایک مکہ آکے آئے تے اللہ نے قرآن دا ایک اور مقام درا سماعت کرنا. رب العالمین نے مکہ نو بلد امین بھی آکے آئے. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. اللہ نے مکہ نو بلد امین بھی آکے آئے اور اے او مکہ اللہ دا مکے دے
اندر نا ایک رب العالمین دا گھر ہے جنوں بیت اللہ آکھیا جاندا ہے، جنوں اللہ دا گھر آکھیا جاندا ہے، کعبۃ اللہ آکھیا جاندا ہے۔ تے کعبۃ اللہ نو سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے رب دے فرشتیاں نے بنایا ہے، پھر جناب آدم نبی نے بنایا ہے، پھر جناب سلسلہ با سلسلہ اے نظام چلتا رہا ہے۔ جناب خلیل علیہ السلام دیا واریاں آ گئیاں نے، جناب خلیل علیہ السلام اللہ دا گھر بیت اللہ بنا دے نے پہ۔ میں قربان جاواں باپ ہے مستریاں دا کام کردا ہے تے بیٹا اسماعیل مزدوراں والا کام کردا ہے۔ سبحان اللہ تے قرآن دا پیغام سن لو، اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب العالمین نے اپنے خلیل نو آرڈر دیتا ہے، میرے خلیل جی رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا میرے خلیل میرا گھر کعبۃ اللہ بنا۔ اور دیکھو نا بڑی بندہ جدا اپنے آپ نو فخری انداز نال لوکاں دے سامنے پیش کردا ہے، میں جناب کاری گھر ہاں تے میں کسے ایم پی اے دی کوٹھی بنائی ہے، میں کسے ایم این اے کسے وزیر تے مشیر دی میں کوٹھی بنائی ہے، میں مکان بنایا ہے، پلازہ تیار کیتا ہے۔ یار انہاں دی قسمت دے کے آنکھنے جنہ گھر بنایا ہے تے اپنے رب دا بنایا ہے، کعبۃ اللہ بنایا تے نال لوکی آندے نے دیکھو جی اے بندہ بڑی خوش قسمت والا ہے، خوش نصیب ہے، آپ بھی نمازی، ایدا بیٹا بھی نمازی، آپ بھی حافظ قرآن، ایدا بیٹا بھی حافظ قرآن، ایک خود بھی حاجی نمازی، ایدا بیٹا بھی حاجی نمازی ہے، بڑا نیکوکار عالم دین ہے، ایدا بیٹا اولاد بھی عالم دین ہے، اور ہے تے واقعی فخر دی گل ہے، پر واہ خلیل میں تیری قسمت دے کے آکھنے رب دا گھر بنا رہے، باپ بھی رب دا نبی ہے تے ہون والا بیٹا بھی رب دا نبی ہے، باپ بھی رب دا نبی تے بیٹا اسماعیل بھی رب دا نبی ہے، اللہ دا گھر بنا رہے، جناب خلیل علیہ السلام بنا رہے، اسماعیل پتھر پڑا رہے تے
رب دا گھر بنایا جا رہا ہے تے جدوں مکمل کر لیندے نے نا اینو بنا لیندے نے پھر آکڑ وچ نہیں آئے تکبر وچ نہیں آئے تے آندے بتا کی نے آندے نے ربنا تقبل منا اللہ سانو بھی اے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے اسی تے مسجد وچ اور سب بچھا دئیے تے مسجد دے مالک ہی بن جاندے ہیں اسی مسجد دے اندر کوئی پکھا لگوا دئیے کوئی کام کر دئیے تے اسی مالک بن جاندے ساڈا بھی مسجد وچ حصہ ہے وے اور نا بے شک اللہ دے گھر نال تو تعاون جنہ مرضی کرنا نا رب دی رضا واسطے کسے دے سر احسان نہ چاڑیا کر اللہ دی رضا واسطے اللہ ذل جلال نو راضی کرن واسطے رب دی رضا واسطے اللہ دے گھر نال تعاون کرے غریباں مسکیناں بے وقاں دا سہارا بنے تے رب کولو دعا کریا کر ربنا تقبل منا اللہ جیڑی نیکی کیتی اینو اپنے دربار وچ قبول فرما لے جناب خلیل علیہ السلام اپنے رب دے سامنے ترلا پاندے نے آندے نے اللہ جیڑی نیکی کیتی اینو قبول فرما لے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ ذل جلال والاکرام نے نبی جناب خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا ہے کئی دعاواں کیتیاں نے بیت اللہ بنان دے بعد ایک اور دعا دا بھی ذرا اندازہ فرمانا اللہ ذل جلال نے نبی جناب خلیل علیہ السلام فرماندے رہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم آندے نے عرشاں والیا ربا تیرا گھر بن گیا ہے اللہ پہلے دعا وے اینو امن والا بنا دینی اللہ اینو امن والا بنا دینی اللہ نے دوجی دعا کر دینے اللہ میرے اولاد نو اللہ اپنی نافرمانی تو بچا کے رکھی اللہ بڑے بڑے لوگاں نے گمراہ کر دیتا ہے اللہ اپنی رحمت دے معاملہ فرمائی تے اگے کی آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اللہ دے نبی جناب خلیل علیہ السلام رب کو دعا کر دے نے پہ اللہ اس مکہ شہر نو امن والا بھی بنائی اللہ اے دے فلاں وچ برکت بھی فرمائی اور پھل پک کے پاکستان اندر تیار ہوندا ہے پھل پک کے سندھ اندر آ ویکھ لے جناب جاپان دے اندر تیار ہوندا ہے اور تہاڈیاں منڈیاں دے اندر
فل بعد وچ پہنچدا ہے، مکے مدینے پہلے پہنچیا ہوندا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، اے میرے خلیل دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اے جیڑا مکہ شہر ہے، اے دے اندر اللہ دا گھر ہے جنوں بیت اللہ آکھیا جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 یا 16 مہینے بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھدے رہے۔ اللہ اپنے رحمت نال مسجد اقصی بیت المقدس نو آزادی نصیب فرما۔ اللہ فلسطین دے مسلمانوں دی مدد فرما۔ اللہ ذوالجلال دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 16 یا 17 مہینے بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھدے رہے تے دل وچ خیال آیا اور بیت اللہ ہی ہے نا، مکہ مکرمہ تے مکہ مکرمہ ہی ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی، آپ فرماندے نے اللہ دل وچ ہی سوچیا، اللہ میرا دل کردا ہے بیت المقدس دی بجائے کعبۃ اللہ ساڈا قبلہ ہو جائے۔ اجے دل وچ ہی سوچیا ہے، اللہ نے اعلان بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ فرمایا میرے سونیا ادھر ہی منہ کر کے نمازاں پڑھ لے، میں انہوں ہی قبلہ بنا دیواں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ادھر منہ کر کے نمازاں پڑھن لگ پے اور کعبۃ اللہ اللہ دا گھر بیت اللہ ایدی عظمت ہی بڑی ہے، ایدی شان ہی رب نے بڑی بنائی ہے۔ اور جیڑا بندہ کعبۃ اللہ دے اندر جاندا ہے تے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ ایک دن وچ ویسے تے رب دی رحمت ہر ویلے ٹاٹا ماردی ہے نا، میرے آقا فرماندے نے اللہ 120 رحمتاں بیت اللہ تے نازل فرماندے نے اور 60 رحمتاں اس بندے واسطے جیڑا بیت اللہ دا طواف کردا ہے، بیت اللہ دا چکر لگاوندا ہے، اللہ انہوں 60 رحمتاں عطا فرماندے نے۔ جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر نفل ادا کر لیندا ہے، اللہ او دے 40 رحمتاں نازل فرما دیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کعبۃ اللہ وال منہ کر کے کعبۃ اللہ نو ایمان دی حالت اندر تک لیندا ہے، زیارت کر لیندا ہے، اللہ اس بندے تے اپنیاں 20 رحمتاں نازل فرما دیندے نے۔ اللہ بھی رحمتاں نازل فرما دیندے نے، سبحان اللہ۔ تے ویسے بھی نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ نا اپنے گھر نماز پڑھدا ہے، ایک نماز دا ہی اجر لبدا ہے، مسجد وچ آ کے بغیر جماعت پڑھدا ہے 5 نمازاں دا اجر لبدا ہے۔ اے بندہ جماعت نال پڑھدا ہے، مسواک کر کے پڑھدا ہے، اللہ 27 درجہ زیادہ اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے
جیڑا بندہ مسجد اقصی دے اندر ایک نماز پڑھدا ہے اللہ اودی ایک نماز دے برابر 500 نماز دا ثواب عطا کر دیندے رہے تے جیڑا مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھدا ہے اللہ 50,000 10,000 نماز دا ثواب عطا فرما دیندے نے قربان جاواں مسجد نبوی دے اندر جیڑا بندہ ایک نماز پڑھدا ہے اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا کر دے رہے تے جیڑا خوش نصیب بندہ کعبۃ اللہ وچ ایک نماز پڑھدا ہے اللہ لاکھ دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے اللہ تے بابا جی سمسام اللہ جیتے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرمان تے فرماندے نے اللہ مدت ہویا سکھ دیانو جوگے سانگ بنان جی کردا دل کردا جے اللہ سانو ساریاں نوں ہی مکے مدینے دی زیارت نصیب فرما جڑے کر کے آئے انہاں کولوں پوچھو گا حاجی عبد القیوم صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ عمرہ کر کے آئے نے مکے مدینے دی بیت اللہ دی مسجد نبوی دی زیارت کر کے آئے نے بڑے پیارے پیار کرنے والے میاں عمر فروخ شیخ حفظہ اللہ تعالی وہ بھی 2-3 دن پہلے عمرہ کر کے آئے نے انہاں کولوں پوچھو گا جڑے عمرہ کر کے آئے نے حج دیاں تیاریاں کر کے جا رہے نے تے جان دیاں تیاریاں کرتے نے پے اور اے منظر انہاں کولوں پوچھو بندہ جاندا تے واپس آن نوں جی نہیں کردا پر وقت ہوندا نا مقرر آنا ہی پیندا ہے اور دعا کرو اللہ سانوں بھی سارے نوں اپنے دی زیارت نصیب فرما چھٹے پروانیوں قرآن دیو غور فرمانا اللہ مدت گزریاں سکھ دیانو جوگی سانگ بنان جی کر دواں اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رگ رگ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ لنگا مینوں جی کر دواں کہیں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ مندڑے چل کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگا مینوں جی کر دواں اللہ مدت ہویا سکھ دیانو جوگی سانگ بنان مینوں جی کر دواں اللہ فرماندے نے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ مکہ مکرمہ دے اندر ایک اللہ دا گھر ہے جنوں بیت اللہ کہا جاندا ہے اور بیت اللہ میں قربان جاواں اللہ نے دے ارد گرد بڑیاں بڑیاں نشانیاں رکھیاں نے ایک حجر اسود ہے ایک رکن شمالی ہے میں قربان جاواں ایک مقام ابراہیم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک پروانہ سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر نو مشورہ دیندے نے آقا میرا دل کردا ہے مقام ابراہیم تے تو نفل ادا کیتے جان تے رب نو عمر دا مشورہ ایڈا پسند آیا اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ فرماتے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
اللہ فرماندے نے میرے سونیا عمر دا مشورہ مینوں پسند آ گیا ہے، عمر دا مشورہ مینوں پسند آ گیا، جیڑا عمرہ کرن جائے، حج کرن جائے، بیت اللہ دا طواف کرے، اے مقام ابراہیم تے 2 نفل ضرور ادا فرماوے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور مکہ دے اندر کئی نشانیاں رب نے رکھیاں نے، ایک حجر اسود ہے تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نالے حضرت عمر حجر اسود نو بوسا دے رہے نے، آپ فرماندے نے حجر اسود میں تینوں کدے نہ چومدا، جے آمنہ دے نال نہ تینوں چوم کے گیا ہوندے تو نفع دا مالک بھی نہیں، نقصان دا مالک بھی نہیں۔ کئی بندے اپنے ہاتھ میں فروزہ پائی پھردے نے، ناگ پائی پھردے نے، میری قسمت بدل دے گا، اے میرے جسم نال میری باڈی نال میچ کر گیا تے میریاں تے جناب قسمتاں تر جان گیا۔ اور ذہن بنا لو، عقیدہ بنا لو، اور قسمت چمکان والا کون ہے؟ کون ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے۔ رب دے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ پتھر حجر اسود بھی ایک پتھر ہی ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماندے نے اینو بوسا دے لو، جے بوسا نہیں دے سکتے رش بہت آئے، تسی قریب نہیں جا سکتے تے دور تو اینو چھڑی لگا لو، چھڑی نہیں لگا سکتے، اشارے کر لو میں اللہ قبول فرما لواں گا۔ میرے آقا فرماندے نے صحابیو حجر اسود اے جنتی پتھر جنتی موتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جنت وچوں آیا، سبحان